ہم مخلص کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ایمان اور کلمہ طیبہ کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہمیں تو اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں ہے، ہم تو اپنی حقیقت سے بھی ناشنا ہیں کہ میں کون ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع منافق کون؟ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ منافق جہنم میں جائیں گے۔ ایک بات بالکل یعنی آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ منافق سیدھا جہنم میں جائے گا، اور منافق مسلمانوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، یعنی کافر منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق کی صفت مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کی، تو وہاں پہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اسلام کو نہ جانتا تھا ہماری طرح، نہ جاننا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک طبقہ ایسا تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جو غزوہ احد میں 300 کی تعداد میں تھے مسلمان، لیکن عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بہرحال دیکھیں، موضوع میں ہمارا ہے منافق کون۔ دیکھیں، اس میں یعنی بہت بنیادی ایشو ہے، بہت بنیادی موضوع ہے۔ یا تو ہم منافق ہیں یا نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں نا، اپنے دعوتوں کرتے ہیں نا، تو یا تو ہم منافق یعنی ہم میں نفاق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر درجہ بندی بھی کی ہے، مرض نفاق کا، یعنی ایک مرض لاحق ہو جاتا ہے انسانی دل کو۔ بہرحال اس پہ ہم اللہ کی عطا سے بات کریں گے۔ دیکھیں، ایمان باللہ، جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ نے 2 بنیادی صفات بیان کی ہیں، وہ ایمان ہے اور اس کے مطابق عمل ہے۔ سورہ عصر کا مضمون آپ دیکھ لیں، والعصر ان الذین الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، یعنی تمام لوگ نقصان میں جا رہے ہیں۔ بچیں گے کون؟ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اس کی اپنی اپنی جگہ تفصیلات موجود ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان کا مطلب کیا ہے یہ ہم یعنی اس کی بات ہم کر چکے ہیں۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع آج نفاق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کیا علامات ہیں منافق کی؟ تو دیکھیں، اس میں اگر میں ایک بات کہوں آپ کو تو آسانی سے سمجھنے کے لیے، منافق کی ضد جو ہے وہ اخلاص ہے، مخلص ہونا۔ منافق غیر مخلص ہوتا ہے، وہ سچا نہیں ہوتا، وہ غیر مخلص ہوتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ۔ جو بھی وہ کہہ رہا ہے دراصل وہ صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے، غیر مخلص ہے۔ تو دیکھیں، آج اگر آج کے حساب سے ہم دیکھیں تو ایک بات بالکل واضح ہے، آج کے مسلمان کو کلمہ طیبہ کا حقیقی مطلب معلوم نہیں ہے، تو کہاں وہ اس کے تقاضے جانے اور کہاں وہ یعنی کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے؟ یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کلمہ طیبہ ہے اس کے معنی تک، حقیقی معنی کو ہم نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جب آپ ایمان، کلمہ طیبہ
کے حقیقی معنی کو نہیں جانتے تو اس کے تقاضوں کو کیسے جانیں گے؟ تقاضوں کو نہیں جانیں گے تو وہ پورا کیسے کریں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو آپ غور کیجئے گا۔ ہم مخلص کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ایمان اور کلمہ طیبہ کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہمیں تو اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں ہے، ہم تو اپنی حقیقت سے بھی ناشنا ہیں کہ میں کون ہوں۔ ہم نے تو دنیا کی زندگی یعنی ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اپنے بارے میں دیکھیں، ایک عام بات ہے اور مشکل باتیں میں اللہ کی عطا سے نہیں کہنا چاہتا، عام بات، ایسی بات جو آپ سمجھ جائے۔ اپنے ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے کہ میں یہی ہوں، اور یہاں سے یعنی غلطی کا آغاز ہوتا ہے جب آپ نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا۔ اب ظاہر کو یعنی آپ کے ارد گرد جو بھی ظاہر ہے اس کو بھی آپ حقیقت سمجھ لیں گے، پھر یہ ہوگا کہ آپ ظاہر کے لیے پھر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اپنی حقیقت کو تو آپ نے سمجھا نہیں ہے، اور آپ نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب آپ کی زندگی ظاہر کے ارد گرد ہی ہوگی، ظاہر کے متعلق، اور ظاہر ہی کا آپ سوچیں گے۔ تو یہ تو مطلب ایسی بنیادی غلطی ہے جس سے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے انسان کو بنانے کا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل سمپل بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، ہر شخص نے اپنے ظاہر کو جو بھی جس ماحول میں رہ رہے، جس حیثیت میں رہ رہے، اس کو حقیقت سمجھ لیا اور یہ اسی کے لیے زندگی گزار رہے، اور اس کی توجہ صرف ظاہر ہے، ظاہر دنیا۔ اللہ نے دیکھیں یہ باتیں قرآن مجید میں نہایت تفصیل سے کہی ہیں۔ جو شخص باطن پر یقین نہیں رکھتا اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے، نہ کہلا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کو آپ دیکھ لیں، ابتدائی آیات ہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ کتاب متقین کے لیے، لیکن متقین کی پہلی صفت کیا ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا اس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، ہمارا تو غیب پر یقین نہیں ہے، صفر ہے، جبکہ حقیقت جو ہے وہ تو غیب ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی حقیقت وہ تو نظر نہیں آ رہی، آپ کی حقیقت تو روح ربانی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کی عمر میں جب آپ 4 مہینے کے بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ روح ربانی آتی ہے اور اس بدن میں پھونکی جاتی ہے، ورنہ تو ایک روح حیوانی تو اس جرثومے بھی موجود ہوتی ہے، اس کو آپ خوردبین میں دیکھیں، وہ بھاگتا پھرتا ہے، مچلتا ہے، وہ جرثومہ دوڑتا پھرتا ہے، وہ روح حیوانی ہے، یہ روح ربانی ہے۔ ہم میں 2 قسم کی روح ہیں، 2 ارواح ہیں ہمارے یہاں، ایک روح ربانی اور ایک حیوانی روح۔ حیوانی روح تو مکھی میں بھی ہوتی ہے، مچھر میں بھی ہوتی ہے، اس جراثیم میں بھی ہوتی ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں روح ربانی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ روح ربانی کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ایسے الفاظ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ میں تو ایک بڑی قیمتی چیز ہے، اور آپ کا دنیا میں قیام عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک کے لیے ہے اور ایک مقصد کے لیے ہے، ایک قلیل وقت کے لیے ہے۔ متاعن قلیل کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے، متاعن قلیل۔ ثم الینا مرجعکم،
پھر میرے پاس واپس آؤ گے. کسی اور مخلوق کے لیے یہ الفاظ کہ الی مرجعکم، واپس لوٹ کے آنا ہے میرے پاس، نہیں استعمال کی. ایک انسان کے بارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، واپس جانا ہے اللہ کے پاس. یہ ساری باتیں غور کی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.